نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وبشر المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور ایسے ساتھیوں، بڑی بڑی مصیبتوں کا علاج نماز ہے۔ دھیان سے سنو دوستو، بڑی سے بڑی مصیبت کا علاج نماز ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر تھے، بہت بڑے پیغمبر تھے دوستو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل مصر میں رہتے تھے۔ ملک مصر کا بادشاہ اس وقت فرعون تھا۔ فرعون بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا، خدا اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ مصر والے بھی اس کو خدا کہتے تھے۔ نجومیوں نے فرعون سے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ لڑکا تمہارے ہلاک ہونے کا سبب ہوگا، وہ لڑکا تمہاری جھوٹی خدائی ختم کر دے گا۔ سامعین، فرعون نے حکم دے دیا، فرعون نے حکم دے دیا بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے، وہ قتل کر دیا جائے۔ بنی اسرائیل کے یہاں جو لڑکا پیدا ہوتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا۔ لڑکیاں زندہ رکھی جاتی تھی بنی اسرائیل پر، اور طرح طرح کے مظالم ہوتے تھے۔ آخر میں بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل ہونے سے بچا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہوئے، اور ان کی دعا سے ان کے بھائی حضرت ہارون بھی نبی ہوئے۔ اب بنی اسرائیل پر روز بروز مصیبتیں بڑھتی جاتی تھی۔ فرعون طرح طرح کے ان پر مظالم کرتا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ کے سچے اور فرما بردار بنتے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ بنی اسرائیل نے جواب دیا، بنی اسرائیل نے جواب دیا، ہم اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ہم اس سے دعا مانگتے ہیں کہ فرعون کا زور ہم پر نہ آزمائے، اور ہم کو ان ظالموں اور کافروں سے نجات دے۔ دوستو، اب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام سے نماز کے لیے الگ گھر بنانے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔
قائم کرو اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ ان تمام مصیبتوں کا علاج نماز ہے، اور جہاں تمہاری قوم نے پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی تو دنیا میں ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات، اور صرف نجات ہی نہیں بلکہ ظالموں پر فتح اور غلبہ، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خوشخبری سنا دو۔ بنی اسرائیل کی مصیبتوں کا خیال کرو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے علاج پر غور کرو کہ کیا دنیا میں فرعون کے ہاتھوں سے بنی اسرائیل پر جو مصیبتیں آئی تھی ان سے زیادہ اور کوئی مصیبتیں ہوں گی؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے علاج یعنی نماز پڑھنے کا کیا نتیجہ ہوا؟ فرعون کی فوج، فرعون کے کل ساتھی بحر کلثم میں غرق ہو گئے اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی۔ سبحان اللہ۔